السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے دلاور حسین۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے روزانہ کچھ نیا دیکھیں، کچھ نیا سیکھیں اور کچھ نیا کرنے کی کوشش بھی کریں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کاٹ کر دوسروں کی ٹانگیں خود کو لگا لیتے ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی اپنا قد بڑھا لیتے ہیں اور منزلیں تو ملتی ہیں پر بھٹکنا پڑتا ہے۔ اصل میں گمراہ تو وہ ہیں جو کبھی گھر سے نکلے ہی نہیں۔ ارے کوئی ساتھ دے گا نہیں، تجھے لڑنا خود ہی پڑے گا۔ اگر آ گیا ہے اس دنیا میں تو کچھ بڑا کر کے دکھانا پڑے گا، کیونکہ اس دنیا میں لوگ باتیں کرنے والوں کو نہیں بلکہ کارنامے کرنے والوں کو یاد کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب آپ کو روکنے کے سبھی طریقے ناکام ہو جاتے ہیں تو تب لوگ آپ کو پاگل کہنے لگ جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پاگل کون ہے؟ پاگل وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی گالیوں کو تالیوں میں بدل دیتے ہیں، جیسا کہ اس لڑکے نے کیا۔ اس لڑکے کو فٹ بال کا بہت شوق تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن بہت بڑا فٹ بالر بنے گا، لیکن اسے جب پتہ چلتا ہے کہ وہ دل کی بیماری اور پاؤں کی کمزوری کی وجہ سے فٹ بالر نہیں بن پائے گا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر یہ لڑکا دوبارہ میدان میں اترا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، لیکن یہ لڑکا ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ لڑکا پاگل تھا اور اسے جنون تھا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا فٹ بالر بنے گا۔ اس نے اپنے دل کا علاج کروایا اور ایک دن فٹ بال کے میدان میں اترا، اور اس دن سے فٹ بال کی تاریخ ہی بدل گئی۔ فٹ بال کی دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک نئے ریکارڈ بننے لگے، اور اس لڑکے نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ لیونل میسی تھا۔ اور آج میسی دنیا کا سب سے ہائی سپیڈ کھلاڑی ہے۔ اگر میسی بھی ڈاکٹروں کی بات کو سچ مان کر مایوس ہو کر بیٹھ جاتا تو شاید وہ کبھی اتنا بڑا فٹ بالر نہیں بن پاتا، لیکن بات دراصل یہ تھی کہ میسی کو ڈاکٹر پر نہیں بلکہ خود پر یقین تھا۔ اور اگر تمہیں بھی خود پر یقین ہو جائے کہ تم اس دنیا کا ہر کام کر سکتے ہو تو تب تمہیں کوئی بھی اس کام کو روکنے سے روک نہیں سکتا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ نیچر اور سگنیچر کبھی بدلتا نہیں، بس ایک چوٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاتھ پر لگے تو سگنیچر بدل جاتا ہے اور دل پر لگے تو نیچر بدل جاتا ہے۔ دوستو، اپنا صرف 1 سال خود کو سونپ دو، خود کو بہتر کرنے پر لگا دو، کسی ایک اچھی سکل کو سیکھنے پر لگا دو، خود کو کامیاب بنانے میں لگا دو، تو تب تمہیں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فیوچر میں ہماری ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز ملتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کومنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے آپ کو ایک اور کہانی بھی سناتا ہوں، اور اس کہانی کا ٹائٹل ہے کہ آپ وہ کرو جو 99% لوگ نہیں کرتے۔ ایک لڑکا کالج میں پڑھنے جایا کرتا تھا اور اسے دنیا کے کامیاب لوگوں کے بارے میں جاننے کا بہت شوق تھا۔ جس کے ذہن میں ایک سوال بار بار گھومتا رہتا تھا کہ ہائی اچیورز دنیا میں ایسا کیا کرتے ہیں کہ وہ سب سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ان دنوں اس کے کالج کی چھٹیاں چل رہی تھی۔ وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے دادا دادی کے پاس گاؤں چلا گیا۔ وہاں اس نے اپنے دادا سے پوچھا کہ دادا جی، ہائی اچیورز زندگی میں ایسا کیا کرتے ہیں کہ وہ باقی سب لوگوں سے بہت آگے نکل جاتے ہیں؟ دادا جی نے اسے کہا، آؤ تمہیں بتاتا ہوں۔ دونوں دادا پوتا بازار چلے گئے۔ دادا نے وہاں سے ایک پودے کے 2 بیج لیے اور گھر آ کر ایک بیج کو گھر کے باہر بو دیا اور دوسرے بیج کو گھر کے اندر گملے میں بو دیا، اور دادا نے پوچھا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ دونوں میں سے کون سا پودا زیادہ جلدی بڑا ہوگا؟ لڑکے نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ گھر کے اندر گملے میں موجود جو بیج ہے وہ جلدی بڑا ہوگا، کیونکہ وہ باہر کی تیز دھوپ، گرمی، آندھی اور تیز بارش سے محفوظ رہے گا، جبکہ باہر والا پودا ان سب سختیوں کی وجہ سے کمزور رہ جائے گا۔ دادا نے بولا کہ ٹھیک ہے، اب جب تم اگلی چھٹیوں میں ہمارے پاس آؤ گے
تب تمہیں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور اگلی چھٹیوں میں لڑکا پھر اپنے دادا کے گھر آیا اور پوچھا کہ دادا جی ان پودوں کا کیا بنا؟ دادا نے اسے پہلے گھر والا پودا دکھایا جو کہ ہرا بھرا اور بڑا ہو چکا تھا۔ لڑکے نے کہا کہ دیکھا دادا جی، میں نے کہا تھا کہ یہ بڑا بھی ہوگا اور لمبے عرصے تک ٹکے گا بھی۔ دادا نے کہا کہ چلو اب تمہیں باہر والا پودا دکھاتا ہوں۔ دونوں باہر گئے تو لڑکے نے دیکھا کہ باہر والا پودا ایک بڑا درخت بن چکا ہے اور اس کی جڑیں دور دور تک پھیل گئی ہیں۔ لڑکا حیران ہوا اور اس نے اپنے دادا سے پوچھا کہ ایسا کیسے ممکن ہوا؟ دادا نے کہا کہ باہر والے پودے کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، یا تو وہ موسم کی سختیوں کو برداشت کرتا ہوا مر جاتا یا پھر ان سے لڑ کر آسمان کی بلندیوں کو چھو جاتا، جبکہ اندر والے پودے نے سیف آپشن چنا اور اسے کمفرٹ زون میں رہنا اچھا لگا اور اسی لیے وہ چھوٹا ہی رہ گیا۔ دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر زندگی میں تمہارا مقصد بہت بڑا ہے، اگر تمہاری سوچ دوسروں سے بہت بڑی ہے، تو پھر تمہارے امتحان بھی بہت بڑے ہوں گے۔ اس دنیا میں کوئی بھی ہائی اچیورز ایسا نہیں جس نے اپنی کامیابی سے پہلے ناکامیاں نہ دیکھی ہوں، جس نے خوشیوں سے پہلے دکھ نہ دیکھے ہوں، جس نے آسانیوں سے پہلے مشکلیں نہ دیکھی ہوں۔ اور اگر تم ان باتوں کو سچ مانتے ہو تو پھر کیوں تھوڑی سی مشکل آنے پر گھبرا جاتے ہو؟ کیوں مایوس ہو جاتے ہو؟ کیوں گیو اپ کر دیتے ہو؟ اس لیے اگر آپ بھی ہائی اچیور بننا چاہتے ہو تو آپ کو خطروں کے باوجود اس دنیا کا سامنا کرنا ہوگا، اور اگر تم ایسا کر پائے تو تب تمہارے لیے کچھ بھی حاصل کرنا ناممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے ڈر ڈر کر جینا چھوڑو، اپنی تمام ایبلٹیز لگا دو اور سیکھتے جاؤ، اور ایسا کرتے کرتے ہائی اچیورز میں سے ایک بن جاؤ۔ اور میں پھر سے کہوں گا کہ وہ کرو جو 99% لوگ نہیں کرتے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جنگل میں صبح ایک ہرن جب جاگتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ اگر آج میں جی جان سے نہ بھاگی تو میں مر جاؤں گی، اور ایک شیر جب صبح جاگتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ جی جان سے نہ بھاگا تو وہ بھوک سے مر جائے گا۔ اس لیے شیر ہو، ہرن ہو یا پھر انسان، بھاگنا تو پڑتا ہے، کوشش تو کرنی پڑتی ہے۔ اگر اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے بھاگو گے، اگر اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی اور کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے تمہیں بھاگنا پڑے گا۔ کوئی اور تمہیں ہائر کرے گا اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے، اور معمولی سے پیسے دے کر تم سے خوب محنت کروائے گا۔ اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آج آپ زندگی کے کس موڑ پر کھڑے ہو، آپ کی نئی شروعات ہے یا پھر آپ ایک پرانے کھلاڑی ہو۔ کوشش تو سب کو کرنی ہوتی ہے اور جی جان سے کرنی ہوتی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ آنکھوں میں نیند ہے بہت مگر سونا نہیں ہے، آنکھوں میں نیند ہے بہت مگر سونا نہیں ہے۔ یہی وقت ہے کچھ کرنے کا، کسی بھی حالت میں اسے کھونا نہیں ہے۔ یہی وقت ہے کچھ کرنے کا، کسی بھی حالت میں اسے کھونا نہیں ہے۔ جب آپ ٹھان لیتے ہو کہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے تو پھر کام چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو وہ ہو کر رہتا ہے۔ ہمت صرف انسان میں ہونی چاہیے۔ اگر کسی انسان میں ہمت، حوصلہ اور جنون ہو تو اس کے لیے کوئی بھی کام کرنا ناممکن نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ زندگی میں ہار ماننے لگو تو ایک بار خود کو یاد دلانا، اگر آپ ہار گئے تو کوئی اور جیت جائے گا۔ انسان جب کسی چیز سے مایوس ہو جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید سب ختم ہو گیا، لیکن اس دنیا میں ختم ہونے جیسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قدرت جب کوئی اور دروازہ بند کرتی ہے تو اس کی جگہ بہت سے اور دروازے کھول دیتی ہے۔ بس انسان کو زندگی میں کبھی رکنا نہیں چاہیے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود کو ہر جگہ ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں، ہر کسی کا چہیتا بن کر رہنا چاہتے ہیں، لیکن اصل میں ایسے لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ تمہارے منہ پر تمہارے اور دوسروں کے منہ پر ان کے بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ ایسے لوگوں سے اکیلے رہنا ہی بہتر ہے۔ اور اگر اکیلے ہو تو یہ مت سوچو کہ میں اکیلا ہوں، بلکہ یہ کہو کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں۔